شخص ہے بنو امیہ میں سے اور ایک شخص ہے بنو ہاشم میں سے. دونوں خانہ کعبہ میں مسجد نبوی میں جمع ہیں اور بحث کر رہے ہیں. بنو امیہ کا شخص کہتا ہے کہ بنو امیہ زیادہ سخی, اور بنو ہاشم میں سے جو شخص بیٹھا تھا وہ بضد تھا کہ نہیں بنو ہاشم زیادہ سخی. جب بحث بڑھی اور کافی افراد موجود تھے وہاں پر, تو یہ طے کیا کہ چلو یوں کرتے ہیں کہ جو بنو امیہ کا فرد ہے وہ بنو امیہ کے 10 بڑے بڑے سرداروں سے جو اپنی شہرت رکھتے ہیں سخاوت میں, جا کے ان سے مانگے کہ وہ کتنا دیتے ہیں. اور جو بنو ہاشم میں سے ہے وہ بنو ہاشم کے 10 سرداروں کے پاس جا کر ان سے مانگے کہ وہ کتنا دیتے ہیں. تو جو بنو امیہ سے تھا وہ بنو امیہ کے مختلف افراد کے پاس پہنچا جو شہرت رکھتے تھے, دینے والے تھے, کنجوس اور بخیل نہیں تھے, سخی مانے جاتے تھے. جس کے پاس گیا پہلے نے 10,000 درہم دیے, اور دوسرے کے پاس گیا اس نے پوچھا پچھلے نے کتنے دیے, کہا 10,000. دوسرے نے بھی 10 دیے, تیسرے نے, چوتھے نے, پانچویں نے. 10 افراد کے پاس گیا, ہر ایک نے 10,000 درہم دیے. اب بڑی خوشی خوشی 1,00,000 درہم اٹھا کے لایا کہ اب بنو ہاشم میں جب یہ فرق پلٹے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے زیادہ. اور ادھر بنو ہاشم کا یہ شخص سب سے پہلے امام حسن مجتبی کے پاس گیا اور جا کر عرض کیا فرزند رسول کچھ عطا کیجیے. امام حسن مجتبی نے 1,50,000 درہم عطا کیے, لیے آیا اور پھر گیا دوسری شخصیت کے پاس اور آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کیا فرزند رسول کچھ عطا کیجیے. کہا پہلے کسی کے پاس گئے ہو, کہا آپ کے بڑے بھائی کی خدمت میں گیا تھا. کہ انہوں نے کیا دیا, کہ 1,50,000. کہا اگر انہوں نے 1,50,000 نہ دیے ہوتے تو میں تمہیں زیادہ عطا کرتا. اب چونکہ انہوں نے 1,50,000 دیے میں بھی تجاوز نہیں کروں گا, اتنے ہی دوں گا. امام حسین علیہ السلام نے بھی 1,50,000 دیے, اور بنو ہاشم کے یہ فرد سوچتے ہوئے کہ ظاہراً مجھے اب کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ 3,00,000 درہم اٹھائے چلا وقت موعود جو وقت معین تھا, پہنچا مسجد نبوی. ادھر بنو امیہ کا فرد, باقی افراد بھی جمع تھے, اور ادھر بنو ہاشم میں سے یہ فرد. اب پوچھا گیا بنو امیہ کے فرد سے کیا بتاؤ کتنے لائے. اس نے کہا میں 10 افراد سے 1,00,000 درہم لے کے آیا, ہر ایک نے 10,000 دیے. اس نے کہا میں 10 کے پاس نہیں گیا, صرف 2 کے پاس گیا اور 3,00,000 لے کے آیا. جو تم سے 3 برابر ہیں, 3 برابر ہیں. سب پر واضح ہوا, روشن ہوا, اور اب وہ دونوں افراد اٹھے. کہاں ثابت ہو گیا بنو ہاشم زیادہ سخی ہے, بنو ہاشم زیادہ کریم ہے. چلو اب وہ رقم جس سے لی اس کو واپس کر دیتے ہیں. بنو امیہ کا فرد گیا, جس سے رقم لی تھی ہر ایک کو 10,000 درہم لوٹائے اور کہا کہ صرف آسمانہ تھا. سب کو لوٹا چکا. اور ادھر جب بنو ہاشم میں سے یہ فرد سب سے پہلے امام حسن کے پاس گیا, پھر امام حسین کے پاس گیا, دونوں دروازوں سے کیا جواب ملا, کہا کہ یہ ہماری سنت نہیں کہ عطا کرنے کے بعد واپس لے لیں, چاہے تو تقسیم کر لو چاہے خود رکھو, اب یہ تمہاری ملکیت ہے. یہ عطا ہے امام حسن مجتبی کی. آپ کی عطا اور آپ کے جود و کرم پر اور آپ کی سخاوت پر علماء اور محققین سیرت نگاروں نے اور مورخین نے مستقل کتابیں لکھی. اتنے بڑے سخی, دیکھیں یہ خدائی مزاج رکھنے والے انسان کہ کسی کی معمولی عطا پسند آ جائے تو اس چھوٹی سی نیکی اور خوبی کے بدلے میں کیا عطا کرتے ہیں. یہ جو ماہ رجب کی دعا پڑھتے ہیں آپ, مزاج پروردگار کے مظہر امام حسن مجتبی, کیا دعا پڑھتے ہیں, یا من یؤتی الکثیر بالقلیل, اے تھوڑے کے بدلے میں زیادہ عطا کرنے والے. یا من یؤتی من سألا, اے اسے عطا کرنے والے جو تجھ سے سوال کرتا ہے. یا من یؤتی من لم یسأل, یہ پورا مہینہ جو آپ داڑھی پکڑ کے دعا مانگتے ہیں رجب میں, اے اسے عطا کرنے والے جو تجھ سے نہیں مانگتا, سوال کیے بنا عطا کرنے والے. اللہ کی رضا کا مظہر, اللہ کی مشیت کا مظہر. صاحب توقیر ہے اوصاف حمیدہ, جو 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 صاحب توقیر ہے اوصاف حمیدہ, جو
حالات دور دراز دے آئے ہوئے عزادار بھی موجود ہیں، اوصاف حمیدہ جو ساتھ صاحب دینا توقیر ہے، اوصاف حمیدہ جو صاحب توقیر ہے، اوصاف جو صاحب توقیر ہے اوصاف حمیدہ. اوصاف حمیدہ جو صاحب پڑھنا کیا توقیر چاہنا ہے، ہے؟ اوصاف حمیدہ دل ہے کہ پڑھوں مالک اشتر کا قصیدہ. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا کہنے ہیں، ہاتھ بلند کرو سارے تسبیح پڑھو حیدری. آباد رہو، دل ہے کہ پڑھوں مالک ہے نا منفرد بات، دل ہے کہ پڑھوں مالک اشتر کا قصیدہ. علی زندگی ہوئی، دل ہے کہ پڑھوں مالک اشتر کا قصیدہ. اچھا صحابی رسول ہے، یہ بھی علی تے علی دے پتران دا نوکر ہے. ساری زندگی مالک اشتر دی نہیں. میں جنگ صفین دے وچوں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. دل بولے تو بولو، مگر نہیں سالے ثواب دی مجلس سے سارے حاضری واسطے آئے. دل ہے کہ پڑھوں مالک اشتر کا قصیدہ. ایک ایک لفظ گلدستہ بنا کے ہدیتاً پیش کرنا چاہنا. مالک اشتر جنگ صفین وچ امیر ممکنات مولا علی علیہ السلام دا ایک مکمل خطبہ ہے صرف مالک اشتر دے تعارف وچ. اچھا صدر بسم اللہ کرا، میں ہن ویکھے زیرک لوگ بیٹھے ہو. آؤ جیڑا بندہ قصیدے دے رموز جاندا ہے وہ بندہ لطف لوے. میں پہ پڑھدا مالک اشتر. علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں مالک اشتر دے تعارف وچ. جنگ صفین وچ علی فرما رہے ہیں یہ مالک اشتر ہے وہ پر نور سویرا، یہ مالک اشتر ہے وہ پر نور سویرا، کہ رنگ وفا جس نے ہے ہر سمت بکھیرا، کہ رنگ وفا جس نے ہے ہر سمت بکھیرا، ہے جس کا علی والے ہر ایک دل پہ بسیرا، ہے جس کا علی والے ہر ایک دل پہ بسیرا، ہے جس کا علی والے ہر ایک دل پہ بسیرا، ہے جس کا علی والے ہر ایک علی دل فرما پہ رہے ہیں بسیرا. جیسے میں محمد کا اخی ویسے یہ میرا، جیسے میں محمد کا اخی ویسے یہ میرا، جیسے میں محمد کا اخی ویسے یہ میرا. یہ باغ شجاعت کی وہ بے مثل کلی ہے، یہ باغ شجاعت کی وہ بے مثل کلی ہے. میں شیر ہوں اللہ کا، یہ شیر علی ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا کہنے جناب. ہاتھ چاہوے علی امیر دا سلام کرو حیدری. بھائی کیا بات ہے، علی فرما رہے ہیں یہ منو ان ترجمہ ہے بھائی. میں شیر ہوں اللہ کا، یہ شیر علی ہے. میں شیر ہوں اللہ کا، بہت مہربانی، یہ شیر علی ہے. آؤ میدان صفین مالک اشتر تلوار چائی کمر صدی کی تھی عمران شاہ جی. این سنگلا بندہ کمر دینا جیڑا تاریخ جانتا ہے وہ بندہ تائید کرے کہ مالک اشتر دی ایج ہی آکھنا ایج زیادہ ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، لیکن مالک اشتر این کمر صدی کی تھی تلوار چاہے کمر نال سنگلا بندہ کتنی داد دیوتے حق ادا ہوگا. مالک اشتر تلوار بے نیام کی تھی میدان صفین چاہے اور کتنے دشمن علی فنار کیتے، کتنے دشمن سرطان تو جدا کیتے. وہ بولے جڑا کتاب پڑھ دے آخری بندے تک توجہ چاہنا پڑھ رہے ہیں مالک اشتر. ہن مالک اشتر جس لئے کئی ظالمان دے سرطان تو جدا کیتے تے خون چمک رہے ہے تلوار تھی. چمک دی ہوئی تلوار، آؤ عمران شاہ جی، چمک دی ہوئی تلوار مالک اشتر چائی تے دشمن نو للکار کے علی تے علی دے پتران دا نوکر سینہ تان کے پیاد ہے یہ خادم کرار ہے فرار نہیں ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی. بورے آلے آلے ہوں تھوڑے کیا کہنے بھائی، کیا بات ہے. ہاتھ اچھا ہوئے قرآن پڑھو حیدری.
ایک ایک لفظ شاہ جی میں تاریخ تو چاچا نور پہ پڑھتا مالک اشتر دشمن للکار کے سینہ تان کے پیا دیں یہ خادم قرار ہے قرار نہیں ہے یہ خادم قرار ہے قرار نہیں ہے جرنیل علی ہے یہ اس سے ہار نہیں ہے جرنیل علی ہے یہ اس سے ہار نہیں ہے کم اس کی ہوا بلک سے رفتار نہیں ہے کم اس کی ہوا بلک سے رفتار نہیں ہے جو ہاتھ میں ہے صرف یہ تلوار نہیں ہے جو ہاتھ میں ہے صرف یہ تلوار نہیں ہے نہ صرف یہ منکر کا لہو چاٹ رہی ہے نہ صرف یہ منکر کا لہو چاٹ رہی ہے یہ دشمن حیدر کا نسب کاٹ رہی ہے یا علی یا علی بہت مہربانی بہت شکریہ آئیے جناب مولد مدہ ہر کوئی آ رہے ہیں ظاہر ہے اپنی اپنی ورتو ہے نا بھائی سارے آج دعا واسطے رہنے آؤ قائم دی کچاری اتغازی دفع رہے عمران شاہ جی میں منو ان کتاب دے لفظ اندر ترجمہ پیش کرنا چاہنا لیکن پتہ اس بندے نو شاہ جی لگنا ہے جڑا بندہ کتاب پڑھتا ہے تھوڑی بات چاچا نظر غور ہے نور دی کلم دے نال لکھی ہوئی بات پڑھ میرے ہاں مالک اشتر دے بارے جو علی فرما رہے ہیں وہ کما حق کو تو کوئی بیان نہیں کر سکتا لیکن کوشش کیتی ہے ترجمہ پہ کردہ علی خود فرما رہے ہیں مالک اشتر ہے کون علی پہ فرمائیں طوفان میں کشتی کو کنارے پہ لگانا طوفان میں کشتی کو کنارے پہ لگانا اور آتش نمرود کو گلزار بنانا اور آتش نمرود کو گلزار بنانا مریم کے مسیح پسر کو سولی سے بچانا مریم کے مسیح پسر کو سولی سے بچانا اور پتلا آدم کو بھی خود آپ بنانا اور پتلا آدم کو بھی خود آپ بنانا اور پتلا آدم کو بھی خود آپ بنانا سب کچھ ہے کیا میرے انہی ہاتھوں نے مل کر سب کچھ ہے کیا میرے انہی ہاتھوں نے مل کر ان ہاتھوں میں ایک ہاتھ ہے یہ مالک اشتر بہت شکریہ